بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نفعمند علم میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم اور محتشم بھائیوں، وہ ہوتا ہے جس میں عمل آ جائے، جس کے اندر اللہ کی خشیت آ جائے، اور تیسری نشانی اس کے اندر خیر خواہی آ جائے ہر مسلمان۔ خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جریر بن عبداللہ البجلی بیعت کرنے آئے، ہاتھ آگے کیا تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا میں بیعت تو لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ اللہ کے رسول میں تو مان گیا ہوں کہ نماز کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، میں مانوں گا بات کو، میں چاہوں یا نہ چاہوں، خوش ہوں یا نہ خوش ہوں۔ فرمایا وعدہ کرتے ہو کہ تم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو گے؟ کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإیتاء الزکاة والنصح لكل مسلم، میں اس بات پہ بیعت کرتا ہوں کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوے تو اللہ کے پاس جاتے ہیں، لیکن اللہ دعوے کی دلیل مانگتے ہوتے ہیں۔ دعویٰ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم مطیع ہو جاؤ، گردن جھکا دو، رب کے ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں ہو گیا۔ یہاں بات پوری نہیں ہوئی، اللہ نے پھر اس کی دلیل مانگی۔ کب؟ جب مدت کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا، جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ اس کی ہر ادا جو ہے وہ انسان کو بھاتی ہے، تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ خواب میں دکھا دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں، کہتے بیٹا میں ایک بات بتاؤں، مجھے نا خواب آئی ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں۔ کیا کمال کے معنی ادب سکھائے تھے، مدت کے بعد باپ ملا ہے۔ کہا بجان افعل ما تؤمر، انتظار کس بات کا ہے؟ جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے منہج۔ باپ کو خواب آئے تو وہ بیٹوں سے شیئر کرتا ہے، اور یوسف کو خواب آئی
تو انہوں نے اپنے باپ سے شیئر کی ہے. یہ ہے اصل انٹرلوکنگ، اس کو ذہنی یکجہتی کہتے ہیں. آج باپ کو خواب آتی ہے وہ فیس بک پہ شیئر کرتا ہے، بیٹی کو خواب آتی ہے وہ بھی فیس بک پہ شیئر کرتا ہے. کہاں گیا ٹرسٹ، کہاں گیا اعتماد؟ انبیاء کی زندگیاں پڑھی ہیں. باپ نے اس بات کو شیئر کیا تو بیٹے سے، بیٹے کو خواب آئی تو اس نے بات کی کس کے سامنے؟ باپ کے سامنے. اللہ عز و جلال یہ تعلق جو والدین کا ہے، جو انبیاء کی اولادوں کے ساتھ، تو ہمیں بھی نصیب ہے. جریر بن عبداللہ البجلی، اس کی زندگی میں بھی ایک موقع آ گیا. وعدہ تو کر رہا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. ایک دن غلام کو کہتے ہیں جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ. غلام گیا، اس نے 300 درہم کا گھوڑا خرید لیا. کس کے غلام نے؟ کس کے غلام نے؟ لگتا ہے آپ ناراض ہیں تھوڑے سے. میرے بھائی میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، یہ روشن چہروں سے بات کرنے آیا ہوں. تو میری خواہش ہے کہ آپ ان باتوں کو یاد کریں، آپ مجھ سے 100 گنا اچھا بیان کر سکیں گے. جریر بن عبداللہ البجلی کا غلام گھوڑا خریدنے گیا، اور کتنے کا گھوڑا خریدا؟ یاد رہے گا. جب گھوڑا خرید کے لائے تو دیکھا کہ گھوڑا تو بہت نفیس ہے، قیمت بہت تھوڑی ہے. سمجھ گئے جس بھائی کا گھوڑا ہے مسلمان کا، وہ آنے پونے میں بیچ گیا ہے، وہ کسی ضرورت میں ہوگا یا مجبوری میں ہوگا. بلایا، کہتے ہیں تبیعہ ب400 درہم، 400 کا مجھے دینا چاہتے ہو؟ کہ آپ کے غلام نے تو 300 کا سودا کیا ہے. ذالک الیک یا ابا عبداللہ، آپ کی مرضی ہے 400 دے دو. کہتے ہیں تبیعہ ب500 درہم، 500 کا مجھے دو گے؟ کہتے ہیں ذالک الیک یا ابا عبداللہ فلم يزل يزيده 100 ف100 حتى بلغ 800 درہم. ایک 100 بڑھاتے رہے، 800 درہم کا وہ گھوڑا خرید دیا. لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ لو اس کا تو غلام ہی اس سے عقل مند ہوگا، یہ 800 کا گھوڑا خرید بیٹھا ہے. کہتے ہیں خاموش رہو، میں نے بیعت کی ہوئی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، میں کسی مسلمان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ ہے وہ علم جس کی وجہ سے خیر خواہی آتی ہے. خیر خواہی جو ہے وہ نفع مند علم کے بعد آتی ہے. جس علم کے بعد چنگیزی آ جائے نا کہ میں ہی ہوں دنیا میں، کوئی اور تو پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ نفع مند نہیں ہوتا. اس لیے جن کے پاس علم نفع مند ہوتا ہے ان کے اندر تواضع ہوتی ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دوسرا مجھ سے زیادہ قابل ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہے، وہ اپنے علم پہ بھی ناز نہیں کرتا. اور سچ کہا ہے جس نے کہا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب. علم والے جب گھر سے نکلتے ہیں علم سیکھنے کے لیے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اس لیے علم والے اکڑ کے نہیں چلتے، بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، کہیں ان کے پاری خراب نہ ہو جائے. صحیح کہا جس نے کہا، تعبیر ہے. تو امت آج کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس کے اندر نفع مند علم کی سوچ، شوق اور ذوق اور تڑپ پیدا ہو جائے اور اس علم کو سیکھے. اور نفع مند علم کی 3 نشانیاں ہیں. اس علم سے انسان میں عمل پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر خشیت الہی آ جاتی ہے، وہ ہر ایک کا خیر خواہ بنتا ہے. پتہ یہ ہر ایک کا خیر خواہ کیوں بنتا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ صحیح بخاری سے لے کے جملہ کتب حدیث آپ اٹھائیے، آپ کو معنی کے اعتبار سے اس پلے کی کوئی روایت نہیں ملے گی. اور وہ کون سی روایت ہے؟ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین
حتى النمل في جحرها وحتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ عز و جلال رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں کس پر؟ اور ساتوں آسمانوں کے ٹریلینز فرشتے بخشش، برکت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات بقول مفسرین 22,000 مخلوقات، جن میں سے ایک مخلوق انسان ہے، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، حتیٰ کہ بلوں میں چونٹیاں، ان سب کو اللہ نے 14 کی 14 طبق بری اور بحری مخلوقات، ان سب کو اس بات کا پابند کیا ہے تم دعائیں کرو، کس کی؟ برکت کی، بخشش کی، مغفرت کی۔ وہ ہے کون سی ہستی جس کے لیے 14 کی 14 طبق دعائیں کرتے ہیں؟ علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ جس انسان کے لیے 14 طبق دعا کر رہے ہوں تو اس کو بھی تو پوری کائنات کے ساتھ ہی خیر خواہی کے ارادے کرنے چاہیے نا۔ آج پتہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں یہ میرے گاؤں کا نہیں ہے، اور نہیں یہ میری تنظیم کا نہیں ہے۔ یہ اصل میں محرومی ہے۔ کیا مطلب تنظیم کا؟ کیا مطلب میرے گاؤں کا؟ مسلمان ہے، اس مسلمان کا احترام کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کی تکریم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آراء کا اختلاف ہونے سے انسان کا ایمان تو ختم نہیں ہوتا۔ امام شافعی کیا کہا کرتے تھے؟ اچھا یہ تو میرے خلاف بولتا ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من کلام الناس فهو مجنون، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے خلاف بھی دنیا میں بات ہی نہ ہو، یہ تو دیوانہ ہے۔ کیوں دیوانہ ہے؟ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، دنیا کی جہالت تو ایسی ہے تو اللہ کو بھی تین کہہ دیتے، یہ تو اللہ کا بھی انکار کر دیتے۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، اور اللہ کے رسول کو بھی دیوانہ انہوں نے کہہ دیا، تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ ہے جو مسلمان ہے وہ میرے لیے احترام کے لائق ہے۔ اسی لیے امام شافعی کہا کرتے تھے واللہ ما ناظرت الا لتبیین الحق، میں نے آج تک مناظرہ بھی کیا ہے تو حق کو واضح کرنے کے لیے مناظرہ ہوا ہے، دلائل ہوئے ہیں۔ جمعے کا وقت ہوا، اس کا ہاتھ پکڑا، کہتے آؤ مسجد میں جمعے کا ٹائم ہو گیا۔ کہا تم تو میرے مخالف ہو۔ کہا وہ ایک دینی ایک سلسلہ ہے، وہ حق بیان کرنا میرا فرض ہے، آؤ، ویسے تو مسلمانوں نے مسجد میں آؤ۔ اور امام شافعی کہا کرتے تھے الاعراء، جو رائے ہوتی ہے اس کے اظہار، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ للعرب وليس للفرد، پیش کی جاتی ہے، پھر اچھی ہے تو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو، اور ٹھونسی نہیں جاتی۔ رائے قرآن و حدیث تو ہے نہیں، جس کو ماننا ہی ماننا ہے، دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ رائے جو ہوتی ہے للاعلام ولیست للالزام، رائے تو خبر دینے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ رائے ہے، کسی کو اس کے ساتھ ملازمت کرنے کی بات نہیں ہوتی کہ تم نے نہ مانا تو کافر ہو جاؤ گے۔ یہی آج چنگیزی معاشرے کے اندر ہے، چھوٹی سی بات پہ کفر کا فتویٰ، چھوٹی سی بات پہ مرتد کہہ دینا، چھوٹی سی بات پہ کافر اور منافق کہہ دینا، یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ سلف صالحین کی 1400 سال کی تاریخ اٹھائیے، کسی نے کافر کہنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ الکفر حق اللہ و حق رسولہ یثبت بالنص لا بقول فلان، کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ سے جلال کا فیصلہ ہے، یہ شارع کہہ سکتا ہے، اللہ کے رسول کہہ سکتے ہیں۔ میں کسی کو معین کر کے کہوں کہ یہ کافر ہے، جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ جب من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما
جب ایک شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے وہ نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سمجھیے، 14 طبق جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کو خیر خواہی کس کی کرنی چاہیے؟ پوری دنیا کی۔ مٹا دو ان دیواروں کو، یہ بیریئرز ہیں جو آپ کی بلندی کے اور آپ کی اس جو ہے وہ پرواز کے مخالف ہیں۔ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ مسلمان ہے، احترام کروں گا، میں اخلاق نہیں چھوڑوں گا، میں نرمی نہیں چھوڑوں گا، ہاں دلائل پیش کروں گا۔ میرے اس رومال میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، میرے اس محترم اور مکرم اور بہت ہی قابل صد احترام بھائی کے درمیان، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دوسرے کو گالیاں دیں، پھر یہ حل ہوگا کہ میں اس شریف اور صالح انسان کے گتھم گتھا ہو جاؤں؟ نہیں، اس کی پیمائش کریں گے۔ میں کہتا ہوں یہ 4 میٹر ہے، میرے مکرم بھائی کہیں کہ 3 میٹر ہے، پیمائش کی وہ 3 میٹر نکلا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کا وقت بھی ضائع کیا اور میری بات ٹھیک نہیں تھی، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اور اگر 4 میٹر نکل آئے تو وہ کہیں گے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا وقت ضائع کیا، ویسے آپ صحیح کہہ رہے تھے، مجھ سے غلطی ہو، مسئلہ حل ہو۔ اس کے لیے گالی دینا، فساد مچانا اور معاشرے کے امن کو تہوالہ کرنا، یہ کوئی دانش ہے؟ یہ کوئی علم ہے؟ اللہ عز و جلال ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ ویسے بات آ گئی ہے تو ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور جس کے لیے 14 کے 14 طبق دعائیں کر رہے ہوں، اگر کوئی 4 بندے اس کو گالیاں دے بھی دیں تو کیا جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ ہے؟ یعنی کھربوں فرشتے، میں نے کھربوں ایسے نہیں کہا، اس کی کوئی وجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور آسمانوں میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ کھربوں فرشتے جس کے لیے دعا کر رہے ہیں میرے بھائی، اس کو اگر کوئی 10 لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جس کو مہینے کی جو ہے وہ 1 کروڑ روپے منافع آ جائے، میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اور اگر اس کو ایک کاروبار میں 2 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو اس کو نقصان کہیں گے؟ یہ پروفٹ ہی پروفٹ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔